سمود ایک مشہور قبیلہ ہے جس کو ان کے جد امجد سمود کی نام کی مناسبت سے سمود کہا جاتا ہے۔ سمود اور جدیس دونوں بھائی ہیں۔ یہ آصر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یہ عرب آربہ ہیں۔ ان کی رہائش ہجر میں تھی جو حجاز اور تبوک کے درمیان ایک علاقے کا نام ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک پر تشریف لے جاتے ہوئے وہاں سے گزرے تھے، اور یہ قوم سمود عاد کے بعد گزری ہے، اور یہ بھی عادیوں کی طرح بتوں کی ہی پوجا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنے ایک بندے اور رسول حضرت صالح علیہ السلام کو ان میں مبعوث فرمایا۔ ان کا سلسلہ نسب یوں ہے: صالح بن عبید بن ناخ بن عبید بن حاور بن سمود بن آصر بن ارم بن نوح علیہ السلام۔ آپ نے ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جو کہ وحدہ لا شریک ہے، اور اپنی قوم سے کہا کہ بتوں اور دیگر جھوٹے خداؤں کی عبادت چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ تو ان میں سے چند لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لایا، اور اکثر لوگوں نے انکار کر دیا اور قول و فعل کے ساتھ ان سے بری طرح پیش آئے اور ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور نشانی ان کے لیے بھیجا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے غالب قوی کے پکڑنے کی طرح پکڑ لیا۔ چنانچہ سورۃ رعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کے متعلق ارشاد فرمایا: اور قوم سمود کی طرح ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ صالح نے کہا: اے قوم، خدا کی ہی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یہی خدا کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ عذاب علیم تمہیں پکڑ لے گا۔ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا، نرم زمین سے مٹی لے لے کر محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بناتے ہو۔ بس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ تو ان کی قوم میں سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے غریب لوگوں سے جو ان پر ایمان لے آئے تھے کہنے لگے: بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا: بے شک جو وہ چیز دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو سرداران مغرور کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، اور کہنے لگے کہ صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے رہے ہو، اگر تم خدا کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ پھر صالح نے ان سے نا امید ہو کر کہا: اور اے میری قوم، میں نے تم کو خدا کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ اپنے خیر خواہوں کو دوست نہیں رکھتے۔ اور سورہ ہجر میں فرمایا: اور وادی ہجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے، اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے۔ تو چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہی آ پکڑا، اور جو کام وہ کرتے تھے ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ اور سورہ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اور ہم نے نشانیاں بھیجنا اس لیے موقف کر دیں کہ لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا تھا، اور ہم نے سمود کو اونٹنی نشانی دی تھی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں تو ڈرانے کو۔ اور سورۃ حامیم السجدہ آیت نمبر 18 میں ارشاد ہے: اور جو سمود تھے ان کو ہم نے سیدھا راستہ دکھایا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا، تو ان کے اعمال کی سزا میں کڑک نے آ پکڑا اور وہ ذلت کا عذاب تھا۔ اور سورۃ القمر میں ارشاد ہے: سمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں، یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے کہ ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے۔ نہیں، بلکہ یہ جھوٹا خود پسند ہے، ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کون ہی جھوٹا خود پسند ہے۔ اے صالح، ہم نے ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرتے رہو، اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے اپنے ساتھی کو بلایا تو اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ سو دیکھ لو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ
ایک دفعہ قوم سمود کے لوگ اپنی ایک مجلس میں جمع تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام وہاں ان کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت پیش کی، ان کی وعد و نصیحت کی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور ان کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا۔ تو وہ کہنے لگے، اگر تو اس چٹان سے ایسی صفات کی حامل اونٹنی نکال دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور اونٹنی کی صفات بیان کرنے میں غلو سے کام لیا کہ وہ 10 ماہ کی حاملہ ہو، لمبے قد کی ہو، اور دیگر صفات کا بھی ذکر کیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اگر میں تمہاری طلب کردہ نشانیوں کے مطابق اونٹنی کا مطالبہ پورا کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے اور میری لائی ہوئی شریعت کو مان لو گے اور میری رسالت کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ صالح علیہ السلام نے ان سے ایمان لانے کا پختہ وعدہ لے لیا، پھر جائے نماز کی طرف پلٹے جو مقرر تھا، نماز پڑھی اور اپنے رب سے دعا کی، اور اللہ میری قوم کا مطالبہ پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے چٹان کو پھٹنے کا حکم دیا اور اس سے بہت بڑی اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکلی جو ان کے مطالبے کے عین مطابق تھی۔ جب انہوں نے سوال کے مطابق اونٹنی دیکھی تو انہوں نے اسے عظیم عالیشان معاملہ، ہیبت ناک منظر، قدرت عالیہ کا نمونہ، قطعی دلیل اور روشن برہان پایا۔ اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ ایمان لائے اور اکثر کفر و ضلالت پر اڑے رہے اور ہٹ دھرمی بنے رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انہوں نے اونٹنی پر ظلم کیا اور انکار کیا اور حق کی پیروی نہ کی۔ ایمان لانے والوں کا رئیس جندہ بن عمرو بن محلاتا بن لبید بن جواس تھا۔ یہ قوم سمود کے سرداروں میں سے تھا۔ اور بھی بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ان کو بتوں کے پجاری حباب اور زواب بن عمرو بن لبید اور رباب بن سار بن جلمس نے روکا۔ جندہ نے اپنے چچا کے بیٹے شہاب بن خلیفہ کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا۔ یہ بھی ان کا ایک بڑا آدمی تھا اور وہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن قوم کے دوسرے سرداروں نے اس کو روک دیا اور وہ ان کی طرف مائل ہو گیا۔ آل عمرو کی جماعت نے شہاب کو اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کی طرف بلایا، جو تمام قوم سمود کا عزیز تھا۔ اس نے ایمان قبول کرنے کا ارادہ کیا۔ اگر وہ نبی کی دعوت پر لبیک کہتا تو صالح علیہ السلام ہم پر غلبہ حاصل کر لیتے، اور وہ اپنے ساتھی صالح علیہ السلام کے برابر جواب کو نہ سمجھتے، لیکن آل ہجر کے گمراہ لوگوں نے ہدایت کے بعد منہ موڑا اور مکھی کی طرح الگ ہو گئے۔ اب صالح علیہ السلام نے ان کو فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ یہ اونٹنی کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف تعظیمہ اور تشریفہ کی ہے، جیسا کاتب اللہ، بیت اللہ، عبید اللہ، اللہ کا گھر، اللہ کا بندہ۔ یعنی یہ اونٹنی میرا سچا ہونے پر دلیل ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو، وہ زمین میں کھائے اور اس کو نقصان نہ پہنچانا، ورنہ تم کو جلد عذاب آ پکڑے گا۔ تو قوم نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ یہ اونٹنی ان میں رہے گی، وہ جہاں سے چاہے چرے گی اور ایک دن چھوڑ کر پانی پیے گی۔ جب وہ کنویں کا پانی پینے کے لیے آتی تو اس دن کنویں کا سارا پانی پی لیتی۔ وہ اپنی باری کے دن کل کے لیے پانی جمع کر لیتے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ایک دن اونٹنی کا دودھ ضرورت کے مطابق پی لیتے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے لیے ایک دن پانی پینے کے لیے باری ہے اور ایک معلوم دن تمہارے لیے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، ہم تمہاری آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے، تم اس پر ایمان لاتے ہوئے یا اس کا انکار کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی تمام کرتوتوں کا علم تھا، اس لیے فرمایا کہ انتظار کرو اور دیکھو ان کا انجام و نتیجہ کیسا ہوتا ہے، اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرو، صورتحال تم پر جلد واضح ہو جائے گی۔ ان کو اطلاع کر دو کہ پانی ان کے درمیان تقسیم شدہ ہے اور ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ جب اس حالت پر کچھ مدت لمبی ہو گئی تو انہوں نے مقتنع فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، تاکہ اس اونٹنی کی مصیبت سے نجات پائیں اور سکون حاصل ہو اور پانی بھی کھلم کھلا مل سکے۔ اور شیطان نے اس کام کو خوبصورت مزین کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا نقشہ اپنے کلام پاک میں یوں کھینچا۔ آخر کار انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے، اے صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم خدا کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ اور قدار بن صالح بن جندہ نے اس کام کی سرپرستی کی۔ وہ سرخ رنگ کا اور میلی آنکھوں والا تھا اور اس کے وجود پر دھبے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ وہ ولد الزنا حرامی تھا۔
وہ سالف کے گھر پیدا ہوا، حقیقت میں وہ ایک سبیان نامی آدمی کا بیٹا تھا، اور اونٹنی کے قاتل کے متعلق ان کا ایک مقتدہ فیصلہ تھا، اس لیے اس کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے سب کی طرف منسوب کیا اور فرمایا کہ انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا، اگرچہ اس کے قتل کرنے میں صرف ایک شخص ملوث تھا۔ اور مفسرین حضرات میں سے ابن جریر نے ذکر کیا ہے کہ قوم سمود میں 2 عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے اس کو اونٹنی کے قتل پر ابھارا۔ ان میں سے ایک کا نام صدوقہ بنت الحیا بن ظہیر بن مختار تھا۔ یہ ایک مالدار خاندانی عورت تھی۔ اس کا خاوند مسلمان ہو گیا تھا تو اس نے اسے علیحدگی اختیار کر لی۔ پھر اس نے اپنے چچا زاد بھائی مسرہ بن مہرج بن الحیا کو بلایا اور اس پر اپنا آپ پیش کیا، لیکن شرط یہ لگائی کہ وہ اونٹنی کی کونچیں کاٹ دے۔ دوسری عورت کا نام انیزہ بنت غنیم بن مجلز تھا۔ اس کی کنیت ام غنمہ تھی۔ یہ ایک کافرہ اور بوڑھی عورت تھی۔ اس کی زواب عمر بن خانوند سے 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ آدمی سرداروں میں سے تھا۔ اس عورت نے قدار بن سالف سے کہا، اگر تم اونٹنی کی کونچیں کاٹ دے تو میں اپنی 4 بیٹیاں کا نکاح تجھ سے کر دوں گی۔ اس طرح یہ دونوں نوجوان مصرع اور قدار اس کام کے لیے تیار ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم کو بھی اس کام پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ تو 7 آدمی اور ان کے ساتھ مل کر گئے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہر میں 9 آدمی رہتے تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ پورے قبیلے میں بھاگ دوڑا کرتے اور انہیں اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے فوائد بتاتے رہتے، تو قبیلے کے دوسرے لوگوں نے بھی ان کی باتیں مان لی اور اس کو سراہا۔ یہ لوگ اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے لیے ایک جگہ چھپ کر گھات لگائی میں بیٹھ گئے۔ جب وہ پانی پی کر واپس ہونے لگی تو مسروع نے، جو اس کام کے لیے چھپا ہوا تھا، اس نے تیر مارا جو اونٹنی کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ پھر قدار بن سالف نے آگے بڑھ کر تلوار سے اس پر حملہ کیا۔ اس نے اونٹنی کی پچھلی ٹانگ کے پاؤں سے اوپر والے حصے کو زخمی کیا تو وہ زمین پر گر پڑی۔ وہ ایک زوردار آواز نکالی تاکہ اس کا بچہ خطرے سے محفوظ رہے، کچھ ہیلا کر سکے۔ پھر قدار نے اونٹنی کے سینے پر نیزہ مارا اور اسے مار ڈالا، اور اونٹنی کا بچہ بھاگ کر پہاڑ کی ایک محفوظ چوٹی پر چڑھ گیا اور 3 دفعہ زور سے آواز نکالی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اونٹنی کے بچے نے کہا، یا اللہ میری ماں کہاں ہے؟ پھر وہ ایک چٹان میں غائب ہو گیا، اور وہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوگوں نے اس کے پیچھے بھاگ کر اس کو پکڑا اور اس کی بھی کونچیں کاٹ ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا، اس نے وار کیا، اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، جب ان میں سے بہت بڑا بدبخت اٹھا، اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے ڈرو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا، اور ان کو ان کے بدلے لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔ حضرت عبداللہ بن زماں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں اونٹنی اور اس کے قتل ہونے والے کا ذکر فرمایا، اور کہا کہ جب ان میں بڑا بدبخت اٹھا اور وہ اپنی قوم کا رئیس مطاع، مضبوط اور طاقتور آدمی تھا جیسے کہ ابو زماں ہے۔ حضرت عمار بن یاسر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے بڑے بدبخت کے متعلق تجھے نہ بتاؤں؟ حضرت علی نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، ایسے 2 آدمی ہیں، ایک تو قوم سمود کا سرخ رنگ کا آدمی جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تھیں، اور دوسرا وہ شخص اے علی جو تجھے اس جگہ یعنی سر پر مارے گا یہاں تک کہ اس سے یہ یعنی داڑھی تر ہو جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج پر تشریف لے جاتے ہوئے وادی اسکان سے گزرے تو دریافت فرمایا کہ اے ابو بکر، یہ کون سی وادی ہے؟ عرض کیا، یہ وادی اسکان ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اس جگہ سے حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام بھی اونٹوں پر سوار حالت میں گزرے ہیں، جن کی مہاریں کھجور کی چھال کی تھیں۔ انہوں نے جبے پہنے ہوئے تھے اور دھاری دار چادریں اوڑھ رکھی تھی، اور وہ تلبیہ کہتے جاتے تھے کہ حج کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی سند حسن ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں طبرانی کی حدیث گزر چکی ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ تبوک میں اترے تو قوم سمود کے علاقے مقام ہجر میں ٹھہرے تو لوگوں نے ان کنویں سے پانی بھرا جہاں سے قوم سمود پانی بھرتی تھی، اور اس پانی سے آٹا گوندا اور ہانڈیاں پکائیں، تو آپ کے حکم سے صحابہ کرام نے ہانڈیاں الٹ دیں اور آٹا اونٹوں کو کھلا دیا، پھر وہاں سے ان کو لے کر روانہ ہوئے حتیٰ کہ اس کنویں کے پاس اترے جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ آپ نے صحابہ کو منع فرمایا کہ وہ ایسی جگہ ٹھہریں جہاں کسی قوم کو عذاب دیا گیا ہو، اور ارشاد فرمایا مجھے خوف ہے کہ تم پر وہ عذاب نہ مسلط ہو جائے جو ان پر مسلط ہوا، لہٰذا وہاں نہ جایا کرو۔